شاداب کا نام آیا تھا کافی جگہوں پہ ڈفرینٹ کارنرز سے کہ ول ہی بی اے پراسپیکٹ دیٹ کین بی کنسیڈرڈ. ابھی تو وہ ٹیم میں ہی ان کی جگہ نہیں بنی تو سیدھا کپتانی. آپ کیا کہتے ہیں حفیظ؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اور زیادتی کی جائے گی پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کہ غصے میں فیصلہ کیا جائے. اوکے. غصے کے اندر خام خواہ کے پلیئروں کے اوپر چھری چلا دی جائے، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو قربانی کا بکرا ڈھونڈنا ہے نا. تو وہ پلیئر نہ بنے. اگر واقعی میں اگر کوئی پلیئر ایسا ہے جس کے ڈسپلن کے اوپر ایشو ہے، جو بات نہیں مان رہا، جو پلانس کو ایگزیکیوشن کرتے وقت چیلنج کر رہا ہے، اس کو ضرور باہر نکالنا چاہیے. لیکن اگر ایک فیلئر ہے، وہ فیلئر سب کا ہے. وہ پیچھے بیٹھے اس دماغ کا بھی ہے جس نے یہ سوچا کہ یہ ٹیم ایسے کھیلنا چاہیے. تو پہلے تو اس کے متعلق سوچا جائے نا کہ وہ جو فیڈنگ ہے، جہاں سے یہ ٹیم سلیکٹ ہوئی، جہاں سے یہ اپرووڈ ہوئی، پہلے تو وہاں سے سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جو پلیئرز ہیں رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کا فیلئر ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اور اگر آپ مجھ سے پلیئر کی بات کریں، میں نے اس دن آپ کو 8-10 نام بتائے تھے کہ وہ ایسے پلیئر ہیں جن کو اس ٹور پہ کھلانا چاہیے. اس دماغ کو دور کر دیا جائے کہ ہم نے کپتان بدل دینا ہے. مجھے لگتا ہے کہ رضوان کو ایز اے کیپٹن لے کے چلنا چاہیے. ہی ول بی اے ویری گڈ کیپٹن، کیونکہ انہوں نے ریسنٹ پاس میں اچھی کپتانی کر کے اچھے میچز بھی جتوائے ہیں. 2 سیریزیں ڈونٹ فرگیٹ کہ ہم آسٹریلیا میں جیتے ان کی کپتانی کے اندر، اور ہم ساؤتھ افریقہ میں بھی جیت کے آئے. تو ایک غصہ نہ اتارا جائے، قربانی کا بکرا نہ ڈھونڈا جائے. وہ لوگ جو واقعی میں آپ کی ضرورت ہے، جن کو آپ نے بینچ اسٹرینتھ کے طور پر لے کے جانا ہے، ضرور لے کے جائیں. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دس کہ یہ فیل ہو جائے گا. آپ یہ نہ سوچیں جیسے میں نے عاقب جاوید کی بات کی، محمد علی کی بات کی. یہ وہ بالر ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. خرم شہزاد ہے، عامر جمال ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. تو یہ وہ ایون عاقب جاوید وہ ایسے لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہیں جو کھیلنے کے قابل ہیں. اگر فٹ ہے تو ان کو لے کے جائیں. تو ٹھیک ہے. افسانہ کہتی ہیں کہ T20 میں سلمان اور رضوان سے اسٹک کریں، ODI میں، اور آپ کہتے ہیں اسٹک کریں. میں ذاتی طور پر سلمان آغا کے T20 کے کپتان بننے کے اوپر مجھے ریزرویشن ہے. مجھے نہیں لگتا. یس از اے فینٹاسٹک پلیئر، کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن T20 فارمیٹ یو آسکنگ ٹو مچ اینڈ اٹس ناٹ اے پروگریسو مائنڈ سیٹ. ایک اور خبر تھی ریگارڈنگ کوچ کے لیے، اور کوچ کے کینڈیڈیٹس میں جو نام ٹاپ پہ آ رہا ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے، وہ ہیں ثقلین مشتاق کا، جو کہ ایک مینٹور بھی ہیں، اینڈ ہی ہیز بین ہیڈ کوچ. اور آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ، عاقب جاوید کا کانٹریکٹ جو ہے وہ فنش ہو گیا. سو ہاؤ ڈو یو سی اف ہی گیٹس دیٹ اپرچونٹی اگین؟ دیکھیں، میری پرسنل اوپینین اس پہ یہ ہے کہ اگر نو ڈاؤٹ انہوں نے باہر کی ٹیمز کے ساتھ بھی کام کیا ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی جو ہے وہ کام کر چکے ہیں. اگر آپ ان کو کوچنگ میں لے کے آ رہے ہیں تو پھر آپ لانگ رن کے لیے لے کے آئیں. مطلب سیریز بائی سیریز نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ولنگ ہوتے ہیں کوئی چیز کرنے کے لیے، تو ثقلین بھائی اگر ولنگ ہیں اس چیز کے لیے تو پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ لے کے آ رہے ہیں کوچ تو آپ کو لانگ رن کے لیے لے کے آنا چاہیے. کانٹریکٹ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا تھا. آپ نے کہا تھا پورا اور ٹائم دیں عاقب جاوید کو جو سینئر ممبرز ان کو ریسٹ کرایا جائے. جو ایک سیریز سٹارٹ ہونے والی ہے ان نیوزی لینڈ آئی تھنک 16 تاریخ سے، جس میں 5 T20 اور پھر 3 ODIs ہیں. T20s کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان اگر تو یہ ریسٹ پالیسی پہ جاتا ہے، روٹیشن پہ جاتا ہے، تو کون سا ایسا لڑکا ہے جو لگتا ہے آپ کو کہ کپتان بنایا جا سکتا ہے؟ T20 میں تو سلمان علی آغا کو آلریڈی زمبابوے میں آپ نے ٹرائی کیا ہے. تو اگر آپ نے کسی کو ریسٹ دینا ہی ہے تو آئی تھنک وہی ایک بہتر آپشن آپ کے لیے ہونا چاہیے، جن کو آپ آلریڈی ان دا سسٹم لا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گروم کرنا ہے کپتانی کے لیے. اگر آپ کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے ایک سیریز میں آپ نے یہ کیا ہے. ODI میرا خیال ہے ابھی ODI میں آپ کو سٹک کرنا چاہیے اپنے